جان نوجوان اللہ دا قرآن سنتے میرے نبی دا فرمان سنتے سمن تو پہلے ماں دے قدم وچ ون بوی تے اماں دے قدم کو گھٹ گھٹ کے اماں کلو معافی چمنگی رب دا حبیب پیا دے میرا امتیا دنیا تے اماں ابا راضی تے رب راضی ہوئے سی اگر ماں باپ ناراض تے رب ناراض ہو جائے گا میں پھر کیوں نہ کہوں جس سے ماں باپ راضی رب راضی رب راضی تو رب کا حبیب راضی جس سے اللہ اور اس کا رسول دن قیامت میں راضی ہو گئے اور دیتے بیڑے پار تھی گئے کہیں کو اللہ امت ابا ناراض تے رب ناراض اگر رب ناراض تھی گیا تے اللہ دا حبیب ناراض تھی ویسی اللہ دے اوندا رسول ناراض تھی گیا یاد رکھی ملتے کو کنو جنت دی ہوا نہ لگ سی انہیں تو نہیں فیے کر دیکھو دسو کہ یوں کر کے ایسے نا نہیں پانی کی ضرورت نہیں قرآن لے آئے قرآن رکھا کرے ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے آگے میز ہو اور میز کے اوپر قرآن ہو برکت او نوجوانو زندگی کیوں ملی ہے کہ شراب پی کے آؤ زندگی اللہ نے کیوں دی ہے تاکہ شراب پی کے آؤ زندگی کیوں ملی ہے کہ زنا کر کے آؤ نہیں 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 زندگی نوجوانوں اس لیے اللہ نے نہیں دی کہ میری نافرمانی کر کے آ نہیں اس لیے دی ہے ادھر دیکھئے گا فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما جئی بندے نے من علماء جان دیں من آمیں ہاں جی کیا مانا امیر غریب زمیندار فقیر مرد عورت کوئی کیونکہ اللہ دے نزدیک اے امیری اے قبیلے اے چیزہ جڑا تو میں بڑی ودے ہوں اللہ دے نزدیک اے چیزہ نہیں آئیے قرآن میرے سامنے یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اور لوگوں میں تو آنکھوں بڑھایا ہے مرد بھی بڑھایا عورتیں بھی بڑھایا کہیں کو مذکر کہیں کو مؤنث یعنی مرد بھی جو عورتیں بھی اللہ اور قبیلے اور یہ کنبے تے قومات فلا اس لیے تاکہ تو آدھا تعارف ہوئے لیکن میں اللہ دے نزدیک اور نوجوانوں غور کرنا دام خانے ملکے تمندارے غور کرنا ہے اللہ دا قرآن دے دنیا والو اللہ دے نزدیک عزت وارا اللہ دے نزدیک مقام والا اللہ دے نزدیک عزت والا ہوئے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تینے ساری زندگی تقوی والی گزار تینے ساری زندگی تقوی والی گزاری ہے اللہ دے ڈر والی گزاری ہے اللہ تو دے رسول دی اطاعت والی گزاری ہے غور کرنا ہے زندگی کیوں ملنی ہے فرمایا چاہی بندے نے اللہ دے رسول دی اطاعت کی تھی من یطع اللہ من او بندہ جس نے یطع اللہ اللہ دی اطاعت کی تھی ورسولہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کی تھی کیا مانا اللہ دی اطاعت کی اللہ دے قرآن کو مننا اللہ دے رسول دی اطاعت کہ میرے مٹھڑے محمد دی گال کو مننا اللہ دی اطاعت رب دے قرآن کو مننا میرے نبی دی سنت دے عمل کرنا قرآن دے پچھو لگنا میرے محبوب دے فرمان تے پچھو لگنا
جائیں بندے نے زندگی ایویں گزاری نوجوانوں غور کرو قرآن دا اعلان وے فقد فازا فوزا عظیما پکی گال ہے اے بندے کو اللہ نے وڈی تے اچھی کامیابی دے چھوڑیے یوں ہی کامیاب ہے آئیے لوٹاؤ مائے واللہ اللہ نے زندگی دیتی ہے تاکہ اچھے اعمال کرے اللہ نے زندگی دیتی ہے نماز پڑھے قرآن پڑھے تلاوت کرے علماء دی عزت کرے اللہ نے زندگی دیتی ہے یوں جائے عمل کر کے آوے کہ دنیا تے عمل تو کریں دا ہوئے تے میں رب تیرے نام اعمال دے وچ نیکیاں لکھویں دا ونجا یوں جائے عمل کر کے آئیے گال بڑی پیاری ہے کیوں دیتی ہے تاکہ میں دیکھاں کہ میرے نبی دے فرمان تے قرآن کی گال تے کون عمل کریں دے اچھے عمل کرے کنہ عمل وچوں عمل لیو جا اللہ توجہ نوجوانوں میرے نبی نے فرمایا جیڑا میرا امتی ایک باری اماں کو ابے کو باپ کو ماں کو ماں تے باپ کو ایک باری محبت نگاہ نال چلے کے دیکھے میٹھے مدنی فرمایا میرا امتیا میرے رب نے کو آکھیا ہے اعلان کر امت کو ایک باری ماں تے پیو دیکھن نال میں حج تے عمرے دا ثواب عطا کر جڑ تاکہ دیکھا کہ کیڑا بندہ عمل کر کے آندے تے انہاں اعمال وچوں ایو بھی ایک بڑا عمل لے کہ پیو ماں دی عزت کرے پیو ماں دی اللہ سارے پیو ماں دی تواڈے اشتہار عنوان ایوی نیک عمل ہے کہ والدین کا احترام کرے احترام کرنا تیرا کام رحمت برسانا محمد کے خدا کا کام ہے آئیے قرآن میں حیران ہوتا ہوں یہ لفظ اردو میں کہوں گا سوشل میڈیا کے ذریعے بڑی بڑی جگہوں پر یہ پیغام جاتا ہے اور میں اس موضوع کو بڑے محبت سے اور دل لگی سے بیان کرتا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں ایک بندہ بھی آج راہ راست پہ آ گیا ماں باپ کا فرما بردار بن گیا جلسہ کامیاب ہے ہم میں اور جلسہ کرانے والوں کے لیے یہی عمل بھی نجات کا ذریعہ انشاءاللہ بن جائے میں گزشتہ سال تلگنگ میں مجھے موقع ملا تو میں نے عظمت والدین پہ گفتگو کی بڑا وہ پروگرام وائرل ہوا کچھ دنوں کے بعد منڈی بہاؤدین سے ایک اماں کا مجھے فون آیا رو رہی تھی کہتی ہے بیٹا میں آپ کا نمبر تلاش کرتے کرتے آج ملا ہے مفتی عمر بات کر میں کہ جی وہی ہوں بڑی دعائیں دینا شروع میں خیر ہو کہنے لگی ایک بیٹا 60 سال سے میرا نافرمان تھا وہاں تک یہ بیان پہنچا کل وہ میرے پاس آ کر میرے قدموں میں بیٹھ کے مجھ سے معافی مانگ لی اور میرا فرما بردار اللہ دا قرآن آکھے ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما پدرواں پارا ہے اللہ کا قرآن ہے آواز آئی ہے اللہ نے فیصلہ سنایا آرڈر جاری کیا ہے او میرا بندہ عبادت اکیلے اللہ کی کرنی ہے اسی کے سامنے جھکنا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک زور سے عقیدے کی بات پہلے کی گئی منت کس کی نظر و نیاز کس کی بگڑی بنانے والا کون
بیٹیاں دینے والا کون؟ بیٹے دینے والا کون؟ آئیے موضوع پہ خاص اسی ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرنا. یہ لفظ ہی آ گیا، خاص اللہ. یہ لفظ بولے اللہ، یہ لفظ بولے اللہ کی کروڑا رحمت نازل ہوں خطیب اسلام حضرت مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ رحمہ اللہ پر. وہاں یہ لفظ پہ بڑا زور دیا کرتے تھے، زور بولو زبان لال، خاص اللہ بولو ہی دی عبادت کرنی ہے، اودے نال کئی کو شریک نہیں کرنا، حقوق اللہ ہوئی شرک نہیں کرنا، اللہ دا حق کے اودے نال کئی کو شریک نہیں کرنا. دوجا حق اس آیت دے اندر اللہ دا قرآن پہ دسیندائی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور میرا بندہ ماں دے پیو نال احسان کرنائی، اماں تے ابے دا خیال کرنائی. علماء موجود پڑھے لکھے لوگوں ترجمہ دیکھنا ہے. فرمایا گال تا مک گئی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں پیو ہوندے نوجوان ہوون ولاوی، بڑھڑے ہوون ولاوی، ادھیر عمر دے ہوون ولاوی، لیکن قرآن نے اگیتے کھولیا ہے. فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، او بندہ میرا خیال کری جدو تیرا پیو تے ماں بڑھڑے تھی ونجن، پوڑے تھی ونجن، اوے دوہائی پوڑے تھی ونجن، یا احدہما او کلاہما، انہاں وچوں ایک پوڑا یا پوڑی تھی ونجے، بڑھڑا یا بڑھڑی تھی ونجے، خیال کری لا تقل لہما اف، انہاں دے سامنے ہوں نہیں کرنا، انہاں دے سامنے اف نہیں کرنی، انہاں دے سامنے ایو جائے الفاظ نہیں آکڑے. اللہ دا قرآن دے او میرا بندہ ماں دے پیو دے سامنے ہوں نہیں کرنی. آج کا نوجوان تو ماں کو کتی کہتے، آج کا نوجوان تو باپ کو پاگل کہتا ہے، آج کا نوجوان تو ماں باپ کو کہتا ہے تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے کے لیے. میری اپنی کیا کہتے ہیں جی پرسنل لائف، میری اپنی زندگی ہے میں جینے کر رہا ای کر رہا. اور نوجوانا کیڑے پاسے ٹرپی کیا دکھنی میری زندگی ہے. قرآن دے خیال کری اف نہیں کرنی ہو نہیں کرنی. اکو اللہ دا قرآن دے ولا تنہرہما، جھڑکنا بھی نہیں دڑکا بھی نہیں ڈانٹتے ڈبٹ بھی نہیں. اللہ سیاں کیویں جواب دے وا رب دا قرآن بول پہ دیا دے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا. اور میرا بندہ ایو جا جواب دینی کہ تیرے جواب دے ونال تیری اماں دے دل دی اندر ٹھڈ پے ونجے، اماں دا دل تھدو تھی ونجے، ابے دا دل تھڈا تھی ونجے. اللہ اللہ قرآن اتنے تک پیادا ہے. آج میرے سامنے معاشرہ ہے، نوجوانوں ہاتھ جوڑتے آگزا اگر کوئی بندہ اماں تے ابے دا نا فرمان بیٹھا ہے. فرمایا میرے محبوب نے اور میرا امتیہ اللہ نے ماں کے قدموں میں جنت رکھی ہے. باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. اس لیے ان کی خدمتیں کر کے، اس لیے ان کے سامنے بیٹھ کر، اس لیے ان کی فرما برداری کر کے زندگی گزارنی ہے. کبھی اونچا نہیں بولنا، کبھی اف نہیں کرنی. حیران ہو جائیں گے علماء نے لکھا ہے حضرت امام حسن رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. ایک بندہ آیا کہنے لگا اللہ کے محبوب
محبوب کے نوازے، جی فلاں جی کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا اماں کو میں نے عمرہ کرایا ہے، اونٹے سے کندھے پہ بٹھایا ہے، 3 عمرے کرائے، یا دوسری الفاظ ہے کہ 7 عمرے کرائے۔ عمرے کرا کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا، کہنے لگا مجھے بتایا جائے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہ کہنے کی دیر تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو ہے۔ فرمایا کیا کہہ رہا ہے؟ لا بظفرۃ واحدہ، او میرے اللہ کا بندہ، تو نے ایک چکر کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ جو ماں کے پیٹ میں کھڑے ہو کر روزانہ اندر کتنے مارتا تھا، تیرے اٹھانے میں، تیری ماں کے اٹھانے میں بڑا فرق تھا۔ آئے اللہ کے بندے، ایک چکر کا حق ادا نہیں کیا، 9 مہینے پتہ نہیں ماں کے پیٹ میں کتنے چکر مارتا تھا۔ آج بڑا ہو گیا، آج تو کہتا ہے میں چودھری ہوں، میں جام اور خان اور ملک ہوں، میں فلاں زمیندار ہوں، میں اپنی مرضی کروں گا۔ آئے ذرا بچپن کو تو دیکھ، ذرا لڑکپن کو تو دیکھ، میں حیران ہو جاتا ہوں۔ قرآن میرے سامنے ہے، 26واں پارہ ہے، سورہ احقاف ہے، 2 رکوع ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اللہ کے بندے خیال کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ آئیے قربان، فرمایا خصوصاً ماں، یہ آیت میرے سامنے، میرے نبی کا فرمان میرے سامنے، بندہ آ گیا کہنے لگا اللہ کے محبوب کس کا خیال کروں؟ میرے نبی نے فرمایا ماں کا۔ پھر کہنے لگا، میرے نبی نے فرمایا ماں، پھر آیا پھر پوچھنے لگا، میرے نبی نے فرمایا ماں کی 4تھی مرتبہ اللہ کے محبوب نے باپ کا نام لیا ہے۔ جب میں نے حدیث پڑھی تو پھر مجھے آواز آئی اللہ کے محبوب ایسے نہیں کہا تھا، قرآن سامنے ہے، کیونکہ آگے قرآن ہے، پیچھے صاحب قرآن ہے، اگو قرآن ٹر دے، پیچھو محمد جوان ٹر دے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا 3 گالی ماں دیا، 3 باتیں 3 مرتبہ ماں کہا، 4تھی مرتبہ باپ کہا۔ جب قرآن پڑھا تو آواز آئی ہے حملتہ امہ کرہا، اللہ کے بندے ماں نے تجھے 9 مہینے اٹھایا تکلیفوں کے ساتھ، ووضعتہ کرہا، وضع حمل کی تکلیف ماں جانتی ہے یا رب جانتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے۔ میں نے پڑھا کتابوں میں وہ نوجوانوں، جب ماں وضع حمل کی تکلیف سے گزرنے لگی ہوتی ہے، دل میں خیال آتا ہے آج کے بعد بچہ پیدا نہیں کروں گی، اتنی بڑی تکلیف ہے، زندگی موت کی کشمکش میں ماں نے تجھے جنم دیا تھا، اے قربان جاؤ۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، ماں کو ہوش آتی ہے تو ماں کا پہلا سوال ہوتا ہے کیا ہوا ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے؟ ماں کے لیے دونوں برابر ہیں۔ میں تو یوں کیوں نہ کہوں، اکثر پروگرام میں کہتا رہتا ہوں، 2ری 3ری بیٹی پر باپ نے تو منہ خراب کیا، ماں نے نہیں۔ ماں نے بولو یار، ہائے ذرا دیکھو تو صحیح، ڈسو، ہائے ہائے ہائے، وضع حمل دی تکلیف ماں کو پتہ ہے۔ ماں دیئے آج تو بعد بچہ پیدا نہ کرے سانس، جس ویلے ہوش ہم دیئے نا تو ماں سوال کریں دیئے بچہ کتا ہے، میرا دیکھ سو تکو میں کہنے ڈسو تو میں گال کرا۔ جب ماں کی نظر بچے پہ پڑتی ہے، واللہ با خدا ماں وضع حمل کی تکلیف بھول جاتی۔ بولو یار، قبرستان میں تو نہیں بیٹھا، ماں وضع حمل کی تکلیف وسری ویندی ہے، بھول ویندی ہے۔ اللہ میں قرآن نہیں آکھیا اٹھایا بھی تکلیفہ نال، جنیا بھی سرکے جادو جنا پیدا کرنا تکلیفے نال۔ یہ ووضعت دا لفظ قرآن کھڑا بولے دے، بلا اتنے تک نہیں، بلا 2 سال تک تیری پرورش کی چیئے،
کھیر پلایا ہے، چلو ہوں دسو آجادے جی میں اپنی فیصلے خود کروں گا. عباسی صاحب نوجوان کہتا ہے میری مرضی، میں اپنی مرضی سے شادی کروں گا، میری پرسنل لائف ہے، میری زندگی ہے. اس ٹائم کتھا ہمیں جنو ٹٹی تے پیشاب کیتی پیا ہمیں تے ماں دھوندی کڑی ہے. میری پسند پسندے آلیا تیریا پسندیاں اپنی پسندیں کو ماں تے پیو دے پسندے تے قدمے تے قربان کر رہے. رب محمد دی قسمیں تے کو اکھی نال رب دیا رحمتہ وسدیاں ہویاں نظر نہ آویں تے اکھی منشاہ کو. ہاں جی پسند پسند کھانا خراب تھی وہی موبائل دا جنو دا آئے تے پسندیاں تے اے بیاتے فلانا عزتہ تے چیزہ ختم تباہ تے بربادی پہ گئی ہے. وہ ماں تے پیو دی گال تے اپنے سارے چیزیں کو قربان کر. آدھی میری زندگی تیری دے جب بچہ تھا تیرا پیشاب پخانا کون دھوتا تھا؟ بتاؤں حضرت جی پیشاب بند ہو گیا ماں باپ پریشان، پیشاب بند ہو گیا تو ماں پیو پریشان، پیشاب زیادہ آون لگ گیا تو ماں پیو پریشان. و تیرے پیشاب بند تھی مانتے جیڑے پریشان ہن وہ ماں تے پیو. آج تو آدھی میں چودھری آج آدھی میں وڈا خان تے پٹھان تے این جائدہ بڑھ گیا نا. بچپن تیرا کیسا گزرا ہائے بیمار تھا. اور تو پیمپر آگئے نا پیمپر، اس تو پہلے کیا ہاں سردی دا موسم بچہ پیشاب کر دیتا. ماں پیشاب والی جاتے آپ سندی سکی جاتے ٹیکو سمیں دی. آجادی میں بڑا اس لیے احترام کر، اس لیے قدر کر. قرآن مقدس دی اندر اللہ نے یہ کچھ دکھایا پیو ماں دی قدر کر. میرے نبی نے بھی یہ کچھ فرمایا پیو ماں دا خیال کر. ماں راضی باپ راضی رب راضی، ماں باپ ناراض رب ناراض. ماں دے قدمے جنت، باپ جنت دا دروازہ، مقام ابوا ہے اللہ دے محبوب گزرے. ماں دی قدر پوچھنی مٹھڑے محمد تو پوچھ جا. باپ دی قدر پوچھنی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید تھے اللہ دے محبوب دی اکھی وچوں ہنجو اللہ. ٹائم تو کتھوں مل گئے جی؟ بس آخری گالی ہے بس میرے دیکھو میرے تکو تے حضرت امیر حمزہ دی شہادت تی اللہ دے محبوب دی اکھاں وچوں ہنجو ہزاروں قطار ہوندن. صحابہ پوچھے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے ہم نے اللہ کے محبوب کو کبھی اتنا روتا نہ دیکھا جب امیر حمزہ پر اللہ کے محبوب رو رہے تھے. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ کی آنکھوں سے آنسو اتنے؟ فرمایا او میرے یارو میں محمد نے انہی آنکھوں سے بابا عبداللہ کو نہیں دیکھا تھا. مکہ کے لوگ کہتے ہیں محمد زور سے صلی اللہ میرے نبی دا نام نامی اس میں گرامی آوے اچھا کر صلی اللہ. فرمایا امیر حمزہ کو دیکھتا تھا لوگ کہتے تھے حضرت عبداللہ کی شکل اور امیر حمزہ شکل ملتی جلتی تھی. میں اپنے چچا امیر حمزہ کو دیکھتا اور بابا عبداللہ کی یادوں کو تازہ کیا کرتا تھا. اللہ کے محبوب اپنی اماں کی قبر سے گزرے دار و قطار روتے ہوئے گزری ہے. آج تو کہاں کھڑا ہے؟ اس لیے موضوع تیرے میرے سامنے ماں پیو دی قدر، ماں دا احترام، باپ دا احترام. آخری گالی یہی ہوں ویلے پتہ لگ دے جس ویلے اماں مر ونجے، ہوں ویلے پتہ لگ دے جس ویلے ابا مر ونجے، ابا جس ویلے ٹر ونجے اماں مر ونجے. ایویں لگ دے جیویں دیوار ڈھہ پی ہوئے، سایہ ختم تھی گیا ہوئے، سائے بان ختم تھی گیا ہوئے، درخت ڈھہ
رہ پیا ہوئے لہذا جی دی ماں زندہ ہے پیو زندہ ہے انہاں دی عزت کر انہاں دا احترام کر ہی دا نا فکر آخرت زندگی اچھی گزار عملی زندگی اللہ دا قرآن یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون اور لوگوں ایمان والو اللہ کا نو ڈرو تے ہر بندے کو چاہیے کہ دیکھے کل جڑا آون والا ہے او واسطے کیا بھیجا ہے کل آون والا کو مراد قیامت تے ہوندی تیاری یا زندگی ہے ہدنا فکر آخرت جائیے فکر آخرت کر کے زندگی گزاری عملی زندگی گزاری انشاءاللہ جہاڑے قیامت دے سرخرو ہو سی تے جیڑا قیامت دے جہاڑے سرخرو تھی گیا او کو پروانہ جنت دا مل ویسی تے جے کو جنت مل گئی بیڑے پار تھی گئے اللہ عمل دی توفیق دے وے سارے حضرات جی میں بیٹھے ہو ہی میں بیٹھے رہنا ہے انشاءاللہ تواڈے سامنے تواڈے قرب و جوار دے عظیم خطیب میرے پیارے بھائی مولانا سراج احمد عباسی صاحب بڑی اچھی آواز اور اچھی گفتگو فرمے دن کیونکہ میں سفر کرنا واپسی وجنا ہے کل میں کئی بئی جگہ تے تمام حضرات دعا تو پہلے نہیں وجنا ٹھیک ہے دعا تو پہلے نہیں منجنا تفسیری گفتگو سنو آج دیکھو نا صحیح برکت نال کی موسم ٹھر گئے گرمی ہے نا آڈی گرمی ہے ماشاءاللہ موسم بہترین تھی گئے انشاءاللہ ول زندگی وفا کی تھی والحال حوال کرے سو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین